بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ وار گفتگو میں ہم آج انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 6 کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے صراط مستقیم کو اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جوڑا، اور یہ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے لیے خالق کائنات جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر جب آدم علیہ السلام کے سجدہ کے لحاظ سے شیطان کا رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں مکالمہ ہوا، تو اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قسم کھائی کہ میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا، ہر بندے کو ہدایت کی راہ سے پھیرنے کی، تیری بندگی سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے اپنی بارگاہ سے ایسے بندوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جن بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا اور وہ دنیا میں رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی پر استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو رب ذوالجلال جل وعلا نے انعمت علیہم کے لیے منتخب فرمایا، یعنی کہ انعام یافتہ لوگوں میں جو بندے شامل ہیں خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے وہ روز ازل سے ہی منتخب شدہ ہیں، اور ان کے لحاظ سے معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا ان کو ہدایت پر وقت گزرتا جائے، حالات بدلتے جائیں، اور ماحول جو ہے وہ کیسا ہی تبدیل کیوں نہ ہو جائے، رب ذوالجلال جل وعلا ان کو ہدایت پر، یعنی کہ وہ نظریات صحیحہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائے، اور وہ اعمال صالحہ جن کی بنیاد پر اسلام کا جو وہ نظام قائم ہے، خالق کائنات جل وعلا ان بندوں کو ان نظریات پر اور ان اعمال پر استقامت عطا فرماتا ہے، اور وہ حالات کی کسی بھی طرح کی کیفیات میں ان پر جو وہ قائم رہتے ہیں اور اسی پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور وہی ہر دور میں رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی کے شاہکار جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سب سے اول نمبر پر یا سر فہرست انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر حضرات صحابہ اور اہل بیت اطہار، اور پھر امت میں تسلسل کے ساتھ اولیاء کاملین۔ یہ جو اولیاء کاملین ہیں یہ علماء میں بھی ہوں گے، یعنی کہ جو ولی ہوتا ہے وہ عالم ہی ہوتا ہے، اور یہ علماء کی مختلف جہتوں پر یہ افراد جو ہیں وہ پائے جائیں گے، کہیں صاحب حدیث یعنی کہ اہل علم بالحدیث، حدیث کے درجے پہ کام کرنے والے، کہیں تفسیر کے درجے پہ کام کرنے والے، کہیں پر جو ہے وہ فقہ کے درجے پہ کام کرنے والے، غرض کے مختلف شعبات کے اندر ان افراد کا جو ہے وہ سلسلہ پایا جاتا ہے، اور یہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ فرق بھی ایک واضح رہے اور بات کو سمیٹتے ہیں کہ ایک ہے اسلام کو زمانے کے مطابق ڈھالنا، اور ایک ہے زمانے کو اسلام کے مطابق لانے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، ایسی راہیں، ایسی تشریحات، ایسی تعبیرات اور ایسی توضیحات لانا کہ جو افراد ہیں ان کو اسلام کا سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ معزز حاضرین، وہ اسلام کے مطابق زمانے کو کوشش کرتے ہیں کہ زمانے کو اور اہل زمان کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا جائے، نہ کہ جو ہے وہ اسلام کو زمانے کے مطابق ڈھالا جائے۔ جو آج کے دور میں ایک طبقہ ایسا کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ فرق جاننا اور سیکھنا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ اس پہلو کو لائیں گے۔ تو جو انعام یافتہ بندے ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ ان کا بائی چانس جو ہے وہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ منتخب ان کو روز ازل سے فرماتا ہے، اور پھر زمانے میں
وقت کے ساتھ ساتھ ہر دور کے اندر رب تعالیٰ جل وعلا نے ان کو اس دین کی سربلندی اور بقا کے لیے جو وہ رکھا ہوتا ہے، اور ان کو رب تعالیٰ زمانے کے اعتبار سے توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیوں کو، اپنی جانوں کو اور اپنے وقت کو پیش کرنے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔